कौन? शोजब? शोजब तुम हो? आओ बिस्मिल्लाह। बस तुम एक ही हो शोजब जिससे मैं बुरी खबर की उम्मीद नहीं रखता। खजाना तो तुमने खैरात कर ही डाला है। ये हंगामा कब खत्म होगा? हाँ? क्या हुआ? इत्मीनान रखें अमीर। आओ शोजब, बैठो। उम्मीद है कि अमीर के मिजाज बखैर होंगे। मिजाज बखैर और वो भी हमारे? रहने दो शोजब। हमने शर व फसाद के शहर में कदम रखा है, सुन रहे हो? खुदाया अपनी जमीन से इस नस्ल को उठा ले। जल्दी करो शोजब, जल्दी जल्दी, कोई अच्छी खबर सुनाओ। अफसोस कि एक हौलनाक हकीकत मुझ पर आश्कार हुई है। मुझे शर्म आती है, कैसे बयान करूं? तुम शर की बात न करो शोजब, मैं बुरी तरह गिरफ्तार हूं। मेरे सरकार, मुतमईन रहें आप। जिस शर की मैं बात करने जा रहा हूं उससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बस मुझे कुछ परेशान कर दिया है। अफसोस की बात है कि मैं अभी जल्दी ही मुतवज्जे हुआ कि मेरी बीवी मारिया नसरानी अदवियों की जासूस है और उसने मेरे साथ खयानत की है। अजब, शोजब सच कह रहे हो? जी अमीर, अफसोस कि आपने सही सुना। तो खजानादार शोजब की बीवी भी अलवियों की जासूस निकली। तो शोजब, इस बिच्छू ने तुम्हें भी डस दिया है। हाय हाय हाय। शोजब, फौरन हुक्म दो कि उसका सर मुंडाएं और एक बूढ़े गधे पर बिठा कर उसे शहर में घुमाएं ताकि लोग उस पर थूकें। थू। उस हजरुल अस्वद की कसम के जिसकी आपने जियारत की है, अगर वो हामिला न होती तो मैं वही करता जो आप फरमाते हैं, लेकिन क्या करूं, बच्चे की वजह से मजबूर हूं। उसे मैंने तुम पे छोड़ दिया है। जो तुम्हारा दिल चाहे वही करना। ये जो तुमने अपने मुफादात को हमारी खातिर कुर्बान किया है, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। वरना मैं तुम और तुम्हारे अफकार के बारे में बदगुमान होने लगा था। खास कर उस फालगीर की मुलाकात ने मुझे बुरी तरह परेशान कर दिया था। तुमने इकरार करके सारी बदगुमानियां खत्म कर दी शोजब। मरहबा शोजब, मरहबा। फकत तुम जैसे लोग आले उमैया को अर्श से आला तक पहुंचा सकते हैं। तुमने साबित कर दिया कि हर अमीन से बढ़कर अमीन हो। जज़ाकुमुल्लाह। अब इसके बाद मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा करूंगा। मेरे साथ जब तक रहोगे कोई खतरे की परवाह ना करना। ये आपकी जर्रा नवाजी है अमीर।
خدایا مجھے کسی کا محتاج نہ کر۔ بانو میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، مت جائیے بانو، خدا کی قسم میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ ریحانہ، میرا اس گھر میں رہنا خودکشی کے برابر ہے۔ میرا یہودی نے میری اور میرے بچے کی جان لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ مجھے جانا چاہیے تاکہ اس بچے کی جان بچ جائے۔ پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ ریحانہ، طے پایا ہے کہ اصرار نہ کرو، در بدری میری قسمت میں ہے، کیسے تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ تم یہاں رہ کر ہماری اور اس بچے کی نیک نامی کی گواہی دینی ہے۔ اب آخری بار اپنی لوری سنا دو ریحانہ۔ گروپ گروپ آؤ بیٹا، گروپ گروپ جانے بابا، گروپ گروپ چمکے تلا، گروپ گروپ دور ہو بلا، گروپ گروپ چمکے تلا، گروپ گروپ دور ہو بلا، گروپ گروپ دور ہو بلا، دور ہو بلا، دور۔ امیر، امیر، اے امیر، ایک خبر لایا ہوں جو بہت قیمتی ہے، سونے کی طرح۔ تمہاری قسمت اچھی تھی ابن حریث، میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ اگر تم نے پھر سے کوئی بری خبر دی تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ بےتاب کر دیا مجھے، بتاؤ جلدی۔ شام کے لشکر کے خوف اور خزانوں کے سکوں نے اپنا کام کر ہی ڈالا، دارالعمارہ کا گھراؤ ختم ہو گیا، کوفی ہارے ہوئے لشکر کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بٹ گئے، عورتیں اپنے بچوں اور شوہروں کو بچانے لگی اور ان کو کھینچ کھینچ کر لے گئی۔ مسلم ابن عقیل نے پریشان حال ہو کر گراؤ کو ختم کر دیا اور اپنے 5000 لشکریوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے، صرف 500 بچے۔ عقب نشینی کر لی، یعنی کس طرف ہو گئے؟ کس طرف ہو گئے مجھے نہیں معلوم امی، ہم سکوں کی خوشی میں اتنا مبہوت ہو گئے تھے کہ پیچھا کرنا بھول گئے۔ سکوں کی خوشی میں؟ ہاں ہاں، سکوں کی خوشی میں۔ شاباش شاباش۔ کس چیز کی خوشی نے تمہیں مبہوت کر دیا بے وقوف؟ ہم اس بات پر خوش تھے کہ خطرہ ہم سے ٹل گیا۔ آپ نے نہیں سنا کہ مسلم کی رکام میں کوفیوں نے کیا کھیل کھیلا، کیسا ہلڑ مچایا؟ ان کی یا منصور کے نعروں سے سارا کوفہ لرز رہا تھا، ہم کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابن حریث، جی امیر۔ تم کب اپنی حماقت اور خراب کاری کو چھوڑو گے؟ کیا واقعاً میں نے خراب کاری کی امیر؟ مسلم ہاتھ سے نکل گیا ہے، بے وقوف۔ مسلم زیادہ دور نہیں جائیں گے امیر، کوفے کو بند کر دیں گے، ایک ایک گھر کی تلاشی لیں گے امیر۔ اچھی بات ہے، جاؤ جلدی سے اسے ڈھونڈ لاؤ، جاؤ۔ سمن متعدن امیر۔ بن حریث، جب تک تم ابن عقیل کو نہیں پاؤ گے یہاں آنا نہیں، ورنہ یہ تمہاری دونوں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ جاؤ بے وقوف۔ جی اچھا امیر۔ بن حریث،
مجھے مسلم ابن عقیل زندہ چاہیے. ایسا نہ کرو کہ اسے بے وقوفی سے قتل کر دو. مجھے اس کا سر نہیں چاہیے، وہ زندہ چاہیے. اگر اس کے ہاتھ میں تلوار ہو تو؟ یا اس کا ہاتھ توڑ دے یا اس کی تلوار توڑ دے. جاؤ. مجنون ہے. شبنا شخص، اب وقت آ چکا ہے کہ دل کی بھڑاس نکال لو. تمام بزرگ جنہوں نے ہماری اور تمہاری اہانت کی ہے وہ سب مجرم ہیں. تم ساتوں حکومت کی طرف سے آزاد ہو کہ بیعت توڑنے والوں کو اپنی روش کے مطابق قصاص کرو. ٹھیک ہے امیر. جاؤ. جناب شمر، جناب سنان، سلیمان خزائی، مسلم ابن اوسجا اور مختار ثقفی کو نہ بھولیں، مخصوصاً مختار ثقفی کو نہ بھولیں. میں ان کا ہاتھ پیر بندھا چاہتا ہوں. ان کا غرور و تکبر نے ہم کو زخمی کر دیا. دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بات پہ کتنا ایمان رکھتے ہیں. جاؤ، کوفے کو ان کے وجود سے پاک کر دو. جاؤ جاؤ. ٹھیک ہے امیر. ٹھیک ہے امیر، میں ان کی زندگی جہنم بنا دوں گا. ہاں، مقل جان، مقل جان. آپ کا غلام امیر. کیف حالکم کھجور کے چوہے؟ شکراً سیدی. ان قریب تھا کہ ہمارا گھر و جائیداد سب کچھ جوئے میں چلا جاتا. امان کوفے کے نا سمجھ داڑھی رکھنے والے لوگوں سے امان. نہ کرو امیر. مغل خلیفہ کو جلدی سے خط لکھنا کہ مسلم کا فتنہ ایک پانی کے بلبلے سے زیادہ بڑھ کر نہیں تھا جو پھٹ گیا. تم ادھر سے جاؤ، میں ادھر سے آتا ہوں. دیکھو تم ادھر جاؤ اور میں ادھر پیچھے سے گلی میں جاتا ہوں اور پھر دوسری طرف مل لیں گے. تم آ گئے؟ بہن میری مدد کرو، پھر پناہ دو. حاملہ ہو؟ اس کے باوجود کیوں گھر سے باہر نکل آئی؟ نہیں سنا کہ کوفہ سپاہیوں سے بھرا پڑا ہے؟ بہن میں مجبور تھی بہن. دروازہ کھولو، اور اگر نہیں کھولتے تو دروازہ توڑ دو. کیا تم نے نہیں دیکھا وہ کدھر چلی گئی؟ یہیں کہیں گئی ہوگی. ہو سکتا ہے سپاہی سے بچنے کے لیے عورت کا لباس پہن کر فرار کر گیا ہو. دروازہ کھٹکھٹاؤ، دروازہ کھولو، کھولو دروازہ. نہیں، خدا کے لیے نہ کھولو. نہ ڈرو، میرا شوہر خود سپاہی ہے. کھولو، کھولو دروازہ، کھولو. اتنے غیظ و غضب سے دروازہ مارتے ہو، خیال نہیں کرتے کہ اگر کوئی مریض ہو تو کیا ہوگا، یا کوئی چھوٹا بچہ سو رہا ہو؟ معاف کیجیے گا بہن، ہم مجبور ہیں کہ اس گھر کی تلاشی لیں. کیوں؟ ایک نامعلوم شخص اس گھر میں داخل ہوا ہے. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. تم نے جسے دیکھا ہے وہ ایک حاملہ عورت ہے، مرد نہیں، ایک حاملہ عورت. آج کی رات کوفہ فوجیوں کے گھراؤ میں ہے. ہمیں حکم ملا ہے کہ ہر مشکوک گھر کی تلاشی لیں. بھائی تم شادی شدہ ہو؟ ہاں، میری 2 بیویاں اور 7 بچے ہیں. کیوں؟ میرا شوہر بھی تمہاری طرح مامور ہے. وہ بھی شکار کی لالچ میں گلیوں کا چکر لگا رہا ہے.
चक्कर लगा रहा। उसने घर आने में देर कर दी। सुना है कि वो आज अलवियों के मोहल्ले में मुस्लिम का शिकार करने गया है। हाँ, ये ज़ईफ़ा बिल्कुल सही कह रही है। मुस्लिम ज़रूर अलवियों के महल्ले में छुपा होगा। चलो चलते हैं। हमने इस बात को क्यों नहीं सोचा? अच्छा बहाना बनाया। क्या तुम्हारा शौहर वाकई सिपाही है? काश कि होता। तो यकीनन कूफे के बुजुर्गों में से होगा। ये तुम कैसे समझ गई? तुम्हारी अबा और नकाब से। ऐसी अबा हर औरतें नहीं पहनती। ये अबा सिर्फ कूफे की दौलतमंद औरतें ही पहनती हैं। ये तुम्हें पेश कर रही हूँ, मुझे अपनी अबा दे दे। नहीं मेरी बहन, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे इस नन्ही जान की फिक्र है जो आपके पेट में है। अफसोस कि हमारे पास बच्चा नहीं है। मेरी और राशिद की शादी को 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक हामला नहीं हुई। और राशिद है कि इस बात पर हमेशा मुझसे झगड़ता रहता है। बहन, ये तो कोई अफसोस की बात नहीं, मैं तो पशेमान हो रही हूँ। या अली। कहाँ बहन? अब मुझे जाना चाहिए ताकि अपने खोए हुए तक पहुँच जाऊँ। मेहमान खुशी की बू आ रही है। आज रात कूफा अपने मेहमान के खून का प्यासा है। खुदाया, कैसी नामर्द है आज की रात। खुदा हाफिज बहन, ख्वाहिश करती हूँ कि अफसोस ना करना। हाजर, क्या बात है? दुआ, मैंने एक परेशान साया देखा। तुम्हारा वहम है हाजर, घबराओ मत। शायद सिपाहियों ने जाल फैलाया हो। तुम क्यों बाहर आ गई दुआ? अपने बिलाल का इंतज़ार कर रही हूँ, देर कर दी। आज कैसी रात है। लोगों की आंखें दरवाज़ों की तरफ परेशान है और दिल बेकरार है। खुदाया, कूफे और कूफे वालों की फरियाद को पहुँच। बीबी, इतनी रात को तुम कूफे की गलियों में क्या कर रही हो? क्या ढूंढ रही हो? क्यों फिर रही हो? तुम अलवी हो? नहीं, उस तरफ से। अल्लाह, इस रात को तुम मुनकिर और नकीर के बारे में पूछ रही हो? बहन, खुदा के लिए मेरी बात का जवाब दे। ये मोहल्ला अलवियों का मोहल्ला है। ये मोहल्ला मुर्दों का मोहल्ला है। नहीं देखा कि मुर्दों की खाक घरों पर पड़ी है। अगर ये मोहल्ला अलवियों का मोहल्ला होता तो इस कदर बेवफा ना होता। अलवियों का मोहल्ला कहाँ है? कि तुम्हें अलवियों के मोहल्ले से क्या काम है? किसी को खो दिया है, तलाश करनी है। जाके उसे ढूंढना है, जाके उसकी तलाश करनी है। ठहरो, मैं देखूं कि तुम्हारा गुमशुदा कौन है जिसे तुम इस हालत में भी ढूंढने जा रही हो। मुझे हुसैन तक पहुंचता है। मैं तुम पे कुर्बान हो जाऊं। तुम हुसैनी हो। मैं दर बदर हुई इश्क़ हुसैन की वजह से, आवारा हुई नाम हुसैन की वजह। मेरी जान हुसैन पर फिदा हो। मत डरो, मत डरो बेटी। कौन है हाजर? ये अजनबी मेरी जानने वाली है दुआ। सिपाही, हाजर सिपाही आ गए। हाजर सिपाही आ गए, अंदर चली जाओ। तुम्हारे मर्द किस बिल में घुस गए हैं जो तुम औरतों को मैदान में आना पड़ा? तुम्हें मालूम नहीं क्या नाकाबंदी है? देखते नहीं हो हमारे साथ हामला औरत है। हामला है तो होगी, होने दो। तो क्या हमारे सामने बच्चा जनने के लिए लाई हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें अदब नहीं सिखाया बेगैरत? खवातीन के साथ इस तरह से बात करते हो, ये तुम्हारी जवां मर्दी है। मेरी सफेद दाढ़ी का एहतराम कर बुढ़िया। ए बुढ़िया, वरना क्या?
میرے سفید بالوں کو منڈوا دو گے؟ پھر دیر کس بات کی؟ استغفر اللہ۔ اے بڑھیا، تیرے جرم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو علویوں کے محلے میں رہتی ہے۔ ایسا کام نہ کر جو مجھے اپنے کتے کو تجھ پر چھوڑنا پڑے۔ اپنا کتا ہونے سے ہمیں نہ ڈراؤ، آج رات پورا کوفہ کتوں سے بھرا ہے۔ عجب زبان دراز بڑھیا ہے۔ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو اس حاملہ کا پیٹ پھاڑ کر بچوں کو نکال لیتا اور پھر نیزے پر بلند کر دیتا۔ شداد کی قوم سے اور کیا امید؟ عورتوں کے پیٹ پہ بھی رحم نہیں کرتے۔ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے مسلم اس عورت کے پیٹ میں چھپے ہیں؟ علویوں سے یہ سحر و جادو بعید نہیں ہے۔ آج رات تمہارے گھروں کو تہو والا کر دیں گے تاکہ مسلم کو ڈھونڈ کر گرفتار کر سکیں۔ اب چلی جاؤ اپنی قبروں میں اور شہادتین بھی پڑھ لو، فقیروں فقیروں۔ خدا تم لوگوں کے ظلم کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ تو وہ ماریہ نصرانی تم ہی ہو؟ آپ مجھے جانتی ہیں؟ بارے میں نے بہت سن رکھا ہے۔ بی بی خدا کی قسم مجھ پہ تہمت لگائی ہے۔ میں نے جو کچھ بھی سنا ہے تمہاری خوبیوں کے بارے میں سنا ہے اور اپنے حال پر رشک آ رہا ہے۔ بی بی آپ نے کیا سنا ہے؟ ایک تو سینٹ ماریا کے دیر کا بلوہ، اور پھر ایک لیلا جیسی نصرانی لڑکی کا خالص عشق ایک مسلمان کے ساتھ، وہ مسلمان جو منحوس شہر کوفے کا خزانے دار ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ شوذب امین۔ خدا کا شکر ہے ہم بنی امیہ کے دشمن ان کے بیت المال سے محروم ہیں، لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ علی کا نام فقط کوفے کے بیت المال میں حرمت رکھتا ہے۔ صرف اس وجہ سے خزانے دار نے علی کی دوستی کا انکار نہیں کیا، اور تم بھی علی کی محبت میں شوہر کے گھر گئیں۔ صحیح سنا تھا میں نے۔ علی مجھے اپنے شانوں پہ بٹھایا کرتے تھے جب میں یتیم بچی تھی۔ ان کے ہاتھ کی گرمی اب تک محسوس کرتی ہوں جب وہ باپ کی طرح میرا سر سلاتے تھے اور پیار بھری لوریاں سناتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک پیغمبر کا قصہ سنایا جو مبعوث ہوئے تھے تاکہ لوگوں سے محبت کریں۔ چونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کسی نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ جو علی کے بیت المال سے نان، نمک اور خرما لیتا تھا، وہ کیوں علی کی خوشبو کو نہ پہچانے؟ خدایا، یہ کیسی غلطی ہو گئی؟ یہ بدبختی میرے اسی گناہ کی سزا ہے۔ توبہ کرو بیٹی۔ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ یہ خوشبختی تمہاری پاکیزگی اور خوشدلی کا بدلہ تھا؟ سوچو، تمہارا شوہر شوذب خزانے دار تمہیں حسین تک پہنچانے کا بہانہ بنا۔ بیٹی، تم نے وہ کام کیا ہے جس سے علی کے چاہنے والے تم سے حسد کریں۔ تمہارا قدم میرے سر پر بیٹی۔ بہت اچھی جگہ آئی ہو بیٹی۔ میں بھی اس شداد قوم کی زخمی ہوں۔ میرا شوہر حجر ابن عدی کے دوستوں میں سے تھا جس نے علی کی محبت میں اپنا سر دے دیا۔ جب تک میری مہمان ہو مجھے اپنی کنیز سمجھو۔ میں گناہ کا احساس کرتی ہوں بی بی، احساس کرتی ہوں کہ شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، احساس کرتی ہوں کہ بدنصیب ہوں، تڑپ رہی ہوں کہ کیوں میں اپنے شوہر کو اپنے ساتھ نہ کر سکی۔ اے کاش اس یہودی لڑکی کو اپنی سوتن نہ دیکھتی، کاش کہ اپنی زنانہ حسادت کو قتل کر ڈالتی۔ جو عورت حسد نہ کرے وہ عورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ملامت نہ کرو۔ لو، یہ پی لو۔ شکریہ پی لو۔ مسلم ابن عقیل کی ہے خبر بی بی؟ بیٹی، یزید کے سنہری سکوں کی چمک نے کوفیوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کوفی آج صبح تک مسلم کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح جمع تھے۔ غروب کے وقت سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ خدا جانتا ہے کہ کتنی شیطانی آنکھیں مسلم کی تلاش میں ہیں۔
کہ مال کی لالچ میں ان کو قتل کر دیں۔ سپاہی ایک ایک گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ خدایا اس رات کی نحوست کو ختم کر دے۔ آمین۔ अपना सामान उतार दे यहीं पर। आज यहीं पर रुकना है हमें, यहीं सारा सामान डाल दे। इन ऊँटनियों के कजावों को उतार दो, वो बच्चा देने वाले, खूब ख्याल रखो उनका। अरे भाई, उनसे मिलने वाला दूध हुसैन इब्न अली की नजर है। तुम नशे में हो शाहज़ाब? क्या शराब पी ली है? शराब नहीं पी है, मैंने अपनी रूह को शराब में धुला है शराब में धुला है। मुझे ताज्जुब नहीं कि यकीनन ये नशे की नौबत उस यहूदी लड़की हुमैरा की रहमो करम से है। आह आह आह, सर से पैर तक मेरा सारा जिस्म जुल्म की आग से जल रहा है। मैं और बच्चा जहन्नम में। कुछ अपने ऊपर तो रहम करो। खुदा की कसम, हुमैरा तुम्हें जहन्नम की दावत में ले जा रही है। दोज़ख की दावत। दोज़ख में जाना पसंद करता हूँ, वही बेहतर है उस जन्नत से जो तेरे पास है। सुन, गौर से सुन मेरी बात, कान खोल कर सुन ले। खैर नहीं तेरी खैर नहीं अगर बच्चा दुनिया में आया और मेरी शबी न हुआ। मेरी शबी तो कब पैदा होना है उसे? आज, कल की रात या परसों? जन दिया तूने बच्चे को? जरा देखो तो इस पिल्ले को। नहीं, बच्चा रोज बरोज अपना रंग रूप बदलता है। जब तक 40 दिन न हो जाए पता नहीं चलता किसका मुशाबे। अच्छा, एक नया खेल शुरू किया तूने। रोक, कहाँ भागी जाती है? दिखा मुझे इसे, दिखा इस खयानत के नतीजे को मुझे। रुक जा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कातिल मार डाला मेरा बच्चा। मारिया, मारिया, उठो। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तबीयत ठीक नहीं है? आराम करो।
کیا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ یہ بھیانک خواب بے سبب نہیں ہے. اس دنیا کی تمام مقدسات کی قسم، یہ بچہ پاک ہے اور بے گناہ. بأي ذنب قتلت، اس کی جان بچانی ہوگی. آرام سے ماریا، حوصلہ رکھو. اس بچے کی جو تقدیر ہوگی وہی ہوگا. اس تاریک رات میں، وہ بھی ایسے شہر میں جہاں پر سپاہی بھوک کے بھیڑیے کی مانند گھات لگائے بیٹھے تاکہ خدا کے چاہنے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. کہاں جاؤ گی؟ کس کی پناہ میں جانا ہے؟ بیٹی، میرے ساتھ میرے گھر میں ہی رہو. میں تمہیں سپاہیوں کے شر سے بچاؤں گی. سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا ہوا ہے؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ یا باب الحوائج، میری کمر پھٹ رہی ہے. حاجر، میری مدد کرو، میری مدد کرو. صبر کرو ماریا، صبر کرو. سب ٹھیک ہو جائے گا. یا علی، آؤ میری مدد کرو. یا علی. میں نے 2 بچے پیدا کیے ہیں. 10 سے زیادہ عورتوں کی مددگار بنی ہوں. خدا نے تمہاری طرف نظر رحمت کی ہے کہ ہاجر جیسی کنیز کو تمہارے لیے قرار دیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر مجھے دائی گیری نہ آتی تو اس وقت ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی. اپنی تعریف نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں سلائی کڑھائی سے زیادہ دائی گیری جانتی ہوں. درد کم ہوا کہ نہیں؟ نہیں، پیٹ کا درد تھا، اب بہتر ہے. تھوڑا بہت درد تو ہونا چاہیے. ہاں، پیٹ کا درد تھا. سب ٹھیک ہو جائے گا. بس تو پھر پیٹ کا درد نہیں ہے، زچگی کا ہے. پہلی دفعہ ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. اٹھو بیٹی، اٹھو، تھوڑا بہت چلو. سب ٹھیک ہو جائے گا، درد بھی کم ہو جائے گا. اٹھو، شاباش، اٹھو اٹھو بیٹی، اٹھو، مت ڈرو. تھوڑا سا چلو پھرو، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا. اٹھو، شاباش، اٹھو. نہ ڈرو. بچے کے لیے کپڑے لائی ہو؟ ہاں، جو کچھ بھی ہے اسی گٹری میں ہے. کتنی باسلیقہ ہو. خود سیا ہے؟ ہاں. اتنا سلیقہ تو ایک سچی ماں ہی دکھا سکتی ہے. فقط ایک سچی ماں. یہ کیا چیز ہے میری بیٹی؟ نظر بد کے لیے ہے؟ ستارے داود ہے حاجر. سبحان اللہ. یہ نشان تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہ تنہا نشانی ہے حاجر جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بچے کا باپ کون ہے. میں حضرت داؤد کی صدقے اور ان کی آواز کی. کیا تمہیں بس یہی ملا؟ یہ ضرور اس یہودی لڑکی کی میراث ہے. تم اور تمہارے بچے کو اس کی ضرورت نہیں ہے. میری رائے یہ ہے بیٹی کہ تم اس کو اپنے بچے سے اور اپنے آپ سے دور کر دو. نہیں حاجر، نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ نشان میری زندگی میں بے دلیل نہیں آیا. ضرور اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. بہت اچھا ہوا. میری کمر، میری مدد کرو، میری مدد کرو. آؤ میری بیٹی، آؤ. آرام سے یہاں لیٹ جاؤ. آؤ، مت ڈرو بیٹی، آ جاؤ. حاجر، پھر سے درد ہو رہا ہے.